اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام ختمت التوراة بخمس کلمات وانی احب ان اطالعها کل یوم 5 مرات۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کہ میں نے پوری کتاب توراۃ سے 5 کلمات کو اس طرح پڑھا، اب میں پسند کرتا ہوں کہ میں ان 5 کلمات کو ہر روز پڑھوں 5 مرتبہ۔ کتاب توراۃ سے امام علیہ السلام کی تلاوت کا خلاصہ 5 کلمات۔ الاولیٰ، پہلا کلمہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں عالم لا ينتفع بعلمہ ہوا و ابلیس سواہ۔ ان 5 کلمات میں پہلا کلمہ یہ ہے کتاب توراۃ کہ جو صاحب علم اپنے علم پر عمل نہ کرے وہ اور شیطان برابر ہے۔ بات واضح ہو؟ پھر ارشاد فرماتے دوسرا کلمہ، فرماتے غنی لا ينتفع بمالہ ہوا والاجیر سواہ۔ کوئی صاحب ثروت اگر اپنے مال سے فائدہ حاصل نہ کرے تو وہ اور مزدور برابر ہیں۔ لا ينتفع یعنی فائدہ حاصل نہ کرے اپنے مال سے، غنی، تو وہ اور مزدور اجیر دونوں برابر ہیں۔ سلطان لا يعدل فی رعیتہ، کوئی حکمران جو اپنی رعیت کے ساتھ عدل نہ کرے، ہوا فرعون سے باہو، ایسا حکمران فرعون کے برابر۔ امام شاد فرما رہے ہیں 3 بات۔ چوتھی بات ارشاد فقیر یذلل لغنی طمعا لمالہ ہوا والکلب سواہ۔ اگر کوئی فقیر گڑ گڑائے کسی مالدار کے سامنے اس کے مال کی لالچ میں تو وہ اور کتا برابر ہے۔ امام فرماتے امرأۃ، ایسی خاتون خرجت کہ جو نکلے من بیتہا اپنے گھر سے باہر بدون اذن زوجہا بغیر اپنے شوہر کی مرضی کے، لغیر ضرورت اور بغیر کسی مجبوری کے، ہی والامۃ سوا، یہ اور نوکرانی برابر ہے۔ 5 جملے مولا کے کتاب توراۃ سے۔ والامان، نوکرانی میں نے کہا ہے، اما کہتے ہیں کنیز کو، میں نے ترجمہ کیا آپ کی ہماری لینگویج کے اعتبار سے، ماسی کام کرنے والی۔ اصل لفظ امتن یعنی نوکرانی، کنیز یعنی اس کی وہ عزت اور حیثیت ایسی خاک میں مل جاتی ہے جو اپنے شوہر سے پوچھے بغیر گھر سے باہر جائے بغیر کسی مجبوری کے۔ تو امام کے نزدیک کتاب توراۃ کے حوالے سے وہ اور گھر میں کام کرنے والی ماسی نوکرانی دونوں برابر، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی عزت نہیں۔ اب آئیے ان 5 کلمات کے ساتھ لفظ 5 ہے اور لفظ خمس ہے۔ تو مسئلہ منافع کاروبار سے مسائل خمس بیان ہو رہے تھے، اور 1758 پر کل مکمل ہوا 1757۔
آج ہے 1758. آغائے سیستانی کی توضیح سے انسان ہر اس چیز کا جس پر خمس واجب ہو چکا ہو، چیز، کپڑا، جوتا، دال، چاول الاخر، چیز، انسان ہر اس چیز کا جس پر خمس واجب ہو چکا ہو اسی چیز کی شکل میں خمس دے سکتا. 5 جوڑے رکھے تھے، استعمال نہیں ہوئے، ایک نکال دے. 5 شوز جمع کر لیے، نہیں پہن سکا، ایک نکال دے. اسی چیز کی شکل میں خمس دے سکتا ہے، اور اگر چاہے تو جتنا خمس اس پر واجب ہوا ہو اس کی قیمت کے برابر رقم بھی دے سکتا ہے. بجائے کپڑا دینے کے کپڑے کی رقم دے دے، بجائے شوز دینے کے شوز کی رقم دے دے. یعنی خمس کے اعتبار سے رقم کا مطلب 5واں حصہ، 5واں حصہ. بات واضح ہو؟ جتنا خمس اس پر واجب ہوا ہو اس کی قیمت کے برابر یا چیز دے دے یا رقم دے دے. لیکن اگر کسی دوسری جنس کی صورت میں جس پر خمس واجب نہ ہوا ہو دینا چاہے، مثلا اس کے پاس 2 چیزیں ہیں، ایک دال اور ایک چاول. چاول پہ خمس واجب ہو گیا، دال پہ نہیں ہوا، اور چونکہ چاول اس سے بڑے عزیز ہیں وہ چاہتا ہے کہ چاول نہ نکالوں، اس کے بدلے میں دال نکال دوں، جبکہ دال پر ابھی خمس واجب نہیں ہوا. تو کہتے ہیں محل اشکال ہے، یعنی آغائے سیستانی کے نزدیک یہ خمس ادا کرنا ناکافی ہوگا احتیاط واجب کی بنیاد پر. محل اشکال بجز اس کے کہ ایسا کرنا حاکم شرع کی اجازت سے ہو. اگر پرمیشن لے لے حاکم شرع سے تو پھر نکال سکتا ہے کہ چاول کا خمس واجب ہو جانے کے بعد ایسی دال سے نکال دے اس پر خمس واجب نہ ہوا ہو، حاکم شرع کی اجازت کے ساتھ. 1759 مسئلہ نمبر، جس شخص کے مال پر خمس واجب الادا ہو اور سال گزر گیا ہو، بہت سنی غور سے اس کو، خمس واجب الادا ہو اور سال گزر گیا ہو لیکن اس نے خمس نہ دیا ہو تو وہ اس مال میں تصرف نہیں کر سکتا. اپنا مال ہے لیکن چونکہ مال میں خمس واجب ہو جانے کے بعد خمس ادا نہیں کیا ہے تو اپنے مال میں مالک تصرف نہیں کر سکتا. نمبر مسئلہ 1760 1760، جس شخص کو خمس ادا کرنا ہو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اس خمس کو اپنے ذمے لے لے، ٹھیک ہے میں ادا کر دوں گا. یعنی کیا مطلب ادا کر دوں گا؟ اپنے آپ کو خمس کے مستحقین کا مقروض تصور کرے، بھائی میری ذمہ داری ہے، میں سب کو پہنچاؤں گا، سید کا پیسہ ہے، عالم کا، میں پہنچاؤں گا. نکال نہیں رہا، ذمہ لے رہا اور سارا سال مال استعمال کرتا رہے. مقروض ہوں سید کا، سہم سادات کے حوالے سے، مقروض ہوں مجتہد کا، سہم امام کے حوالے سے، دے دوں گا. سارا سال مال استعمال کرتا رہے، اور اگر استعمال کرنے کی وجہ سے مال تلف ہو جائے، نقصان ہو جائے، خرچ ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرتے ہوئے خمس پہنچائے. یعنی پہلا مسئلہ تھا کہ ذمہ داری لیے بغیر مال خرچ نہیں کر سکتا، دوسرا مسئلہ ہے
کہ ذمہ داری لے کے اپنا مال خرچ کرے، لیکن اگر مال ضائع ہو جائے تو خمس کا وجوب اس کے گردن پر باقی رہے گا۔ اگلا مسئلہ 1761، مسئلہ نمبر 1761، جس شخص کو خمس ادا کرنا ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ کچھ لوگ اس مسئلے میں مبتلا بھی ہوتے، یعنی ان کا یہ مسئلہ ذاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جس شخص کو خمس ادا کرنا ہو، اگر وہ حاکم شرع سے مفاہمت کر لے، مفاہمت کا مطلب ہے اپنے مسئلے کو ڈسکس کر کے اپنے لیے آسانی ان سے لے لے، مفاہمت کر کے خمس کو اپنے ذمے لے لے تو سارا مال استعمال کر سکتا ہے، سارا مال استعمال کر سکتا ہے۔ اور مفاہمت کے بعد اس مال سے جو منافع اسے حاصل ہو وہ اس کا اپنا مال ہے۔ مثال دیتا ہوں، ہم اپنے مرجے کے وکیل کے پاس پہنچے، اب چونکہ مرجے سے تو ملاقات حاکم شرع سے تو ممکن نہیں ہے، اور حاکم شرع سے جب ملاقات ممکن نہ ہو تو جو ان کا خاص معتمد صاحب اجازہ وکیل ہو، جا کے لوگ اس سے مل لیتے۔ اب اس سے آگے مل لیے، آپ نے اس سے اپنا مسئلہ طے کیا کہ مجھ پر خمس واجب ہو چکا اور میں اپنے ذمے لیتا ہوں کہ ادا کروں گا، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں مال استعمال کروں۔ انہوں نے پرمیشن دے دی کہ مال استعمال کر لیجیے۔ اب آپ اپنا مال استعمال کر سکتے ہیں، اس مال سے جو منافع حاصل ہوگا وہ اس کا اپنا مال ہے، اس کا خرچ کرنے والے کا، پرمیشن لینے والے کا۔ البتہ ضروری ہے کہ اپنا خمس والا قرضہ بتدریج اس طرح سے ادا کرے کہ اسے خمس ادا کرنے میں سستی نہ کہا جائے۔ ایک آسانی، ایک سہولت ان افراد کے لیے کہ جن کے لیے ایک ساتھ سارا پیسہ نکالنا خمس کے عنوان میں ممکن نہیں ہوتا، تو وہ مفاہمت کر سکتے ہیں، اور مفاہمت کی صورت میں اپنے خمس کو بتدریج، یعنی وہی انسٹالمنٹس، آہستہ آہستہ ادا کریں۔ اس طرح سے ایسا بھی نہ ہو کہ قسطیں بنوائی ہیں، مثلا آپ نے 100 روپے کی اور دے رہے ہیں 2 روپے، ایسا بھی نہ ہو، سستی نہ کہا جائے۔ جیسے اور قسطیں ادا کرتے ہیں بینک وغیرہ کی اور اپنے مقروض جو قرضوں کی، ایسے ہی اس کو بھی ادا کریں۔ یہ ایک آسانی تھی جو آغا نے بیان کی آپ کے ہمارے لیے۔ ٹھیک، آگے بڑھیں۔ 1762، 1762، جو شخص کاروبار میں کسی دوسرے کے ساتھ شریک ہو۔ اب یہ مسئلہ بھی بہت پیش آتا ہے، آپ نے پارٹنرشپ میں کاروبار کیا ہے، شراکت کے مسئلے الگ آئیں گے، وہ الگ موضوع، یہ خمس کا مسئلہ ہے۔ کاروبار میں کسی کے ساتھ شریک، اگر وہ اپنے منافع پر، یعنی میں اور فلاں ایکس کوئی بھی شخص، ہم دونوں کے کاروبار کر رہے ہیں، میں اپنے منافع پر خمس دے دوں اور جو میرا پارٹنر ہے وہ نہ دے، اور اس کا حصے دار پارٹنر خمس نہ دے اپنے حصے کا، اور آئندہ سال وہ حصے دار اس مال کو جس نے خمس نہیں دیا، میرا پارٹنر، وہ اس مال کو جس کا اس نے خمس ادا نہیں کیا، اس کو دوبارہ پارٹنرشپ والے سرمایہ میں ایڈ کرنا چاہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ میرا مال پاک ہو چکا ہے، میرے پارٹنر نے مال کو پاک نہیں کیا ہے۔ اب آگے کاروبار بڑھاتے ہوئے نیکسٹ ایئر میں میرا مال تو پاک ہی کاروبار میں اس کو لگا رہا ہوں، میرا پارٹنر اسی مال کو اس سے خمس نہیں نکالا تھا، اگر ملانا چاہے اس کے اندر تو کیا حکم ہے؟
وہ حصے دار اس مال کو جس کا خمس اس نے نہیں دیا، سانجھے میں یعنی کہ پارٹنرشپ میں سرمائے کے طور پر پیش کرے، کیپٹل کے طور پر، تو وہ شخص اس نے خمس ادا کر دیا ہو، اگر شیعہ اثنا عشری مسلمان ہو اور ساتھ والا غیر شیعہ اثنا عشری مسلمان ہو، تو اس مال کو استعمال میں لا سکتا، کہ مال کمبائن ہو گیا نا۔ کیا مطلب؟ ایک مال وہ آئے گا بھی بیان کہ حرام اور حلال مخلوط ہو جاتے، مکس ہو جاتے۔ میرا مال پاک ہے، میں نے خمس ادا کر دیا تھا، اس کا مال پاک نہیں ہے، اس نے خمس ادا نہیں کیا تھا۔ اب دونوں مال جب مل جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مخلوط۔ لیکن چونکہ میں شیعہ اثنا عشری ہوں اور وہ نہیں ہے، تو آغائے سیستانی کے لحاظ سے میں اس مال کو استعمال میں لا سکتا ہوں۔ 1763 مسئلہ نمبر 1763، اگر نابالغ بچے کو کوئی منافع حاصل ہو، بہت غور کیجئے گا، یہ بچوں کا مسئلہ آ گیا۔ بچے مانگنا آسان ہے، پالنا آسان نہیں ہے۔ مانگے تو منت سے مانگ لیے جاتے، پالے منت سے نہیں جاتے، پالے محنت سے جاتے۔ اگر نابالغ بچے کو کوئی منافع حاصل ہو، چاہے تحفوں کی صورت میں کیوں نہ ہو، برتھ ڈے منا رہے ہیں بچے کی، گفٹ دیں گے نا اس کو، گفٹ بچے کی ہو گئی ملکیت۔ اب جو اس کو منافع حاصل، منافع کا مطلب کام تو کیا نہیں کوئی، جیسے تحفوں کی صورت میں ہو، اور دوران سال وہ بچے کے ضروریات میں استعمال نہ ہو، تو اس کا خمس دینا ہوگا، اور اس کے ولی پر واجب ہے کہ اس کا خمس دے، ولی پر واجب ہے کہ اس کا خمس دے۔ اور اگر ولی خمس نہ دے تو بالغ ہونے کے بعد واجب ہے کہ بچہ خود اپنے اس تحفے کا، اس کا خمس ابا نے نہیں دیا تھا، ادا کرے۔ ویلیو کون سی؟ ویلیو وہی والی کہ جو اس کی موجودہ قیمت ہو، موجودہ قیمت۔ اب آئیے اگلا مسئلہ 1764، جس شخص کو کسی دوسرے شخص سے کوئی مال ملے اور اس سے شک ہو کہ مال دینے والے دوسرے شخص نے اس کا خمس دیا ہے کہ نہیں دیا، تو وہ مال حاصل کرنے والا شخص اس مال میں تصرف کر سکتا ہے، شک ہو اگر تو، بلکہ اگر یقین بھی ہو، آغا فرماتے ہیں بلکہ اگر یقین بھی ہو کہ اس دوسرے شخص نے خمس نہیں دیا، تب بھی اگر وہ شیعہ اثنا عشری مسلمان ہو، اس نے مال دیا ہو، تو اس مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ مال دینے والا غیر شیعہ اثنا عشری مسلمان ہے اور مال دینے والا شیعہ اثنا عشری مسلمان ہے، شک ہو یا یقین ہو کہ اس نے خمس دیا کہ نہیں دیا، ایسی صورت میں یہ انسان اس مال کو استعمال کر سکتا ہے۔ اور اب آپ کے ذہن کے سوالات، اس کا مسئلہ بھی آنے والا ہے، اس کو اپنے سارے مال کا جو استعمال کر رہا وہ بھی، جو استعمال نہ کیا وہ بھی، ایک مرتبہ سارے مال کا اسے خمس ادا کرنا ہوگا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل آئے گی وضاحت کے ساتھ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال مخصوص ہے کہ جیسے کسی کے پاس ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری کی صورت میں اگر مثال دیتا ہوں میں 2-4 افراد کا فطرہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، اور میرے خمس کی تاریخ آ جاتی ہے، تو مجھے کیا
وہ جو اوروں کے امانتیں میرے پاس رکھی ہیں فطرے کی شکل میں، جواب جی نہیں، مجھے اس کا خمس ادا نہیں کرنا ہے چونکہ وہ میری ملکیت نہیں ہے۔ ملکیت پر خمس ہے نہ کہ امانت پر۔ کوئی اور سوال؟ کوئی لازم نہیں ہے خمس کا سوال پوچھیں، آپ کا سوال ہے، میرا سوال نہیں ہے یہ۔ وضو کے حوالے سے ایک سوال جو کیا گیا تھا، اس کا جواب آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں وضو کے حوالے سے، کہ وضو کا چہرہ، وضو میں آپ کا چہرہ اور آپ کے ہاتھ دھوئے جاتے اور آپ کے سر کا اور پیروں کا مسح کیا جاتا۔ جب انسان اپنا چہرہ دھوئے تو ایک مرتبہ دھونا واجب اور دوسری بار دھونا مستحب، تیسری بار دھونے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ بدعت ہے، لیکن خلاصہ کہ تیسری بار آپ نہیں دھوئیں گے۔ تیسری بار کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے ایک چلو میں پانی لیا اور چلو میں پانی بھر کے آپ نے بال اگنے کے مقام پیشانی کے اوپر سے اسے ڈالا کہ بہہ کر نیچے آ جائے۔ یہ ایک چلو پانی آپ کا اس وقت ایک شمار ہوگا، جبکہ آپ کی نیت ہو یہ پہلا والا پانی ہے۔ کبھی آپ کا چلو چھوٹا ہے، ہاتھ چھوٹے ہیں، کبھی پانی کی مقدار کم آ رہی ہے اور کبھی موسم بڑا ڈرائی ہوا ہوا ہے، تو 2-3 دفعہ اگر آپ ڈالیں اور ایک شمار کر لیں تو وہ ایک ہی شمار ہوگا۔ مسئلہ کیا ہوا کہ اصل شمار نیت پر ہے، چلو پہ نہیں ہے۔ جب آپ نیت کریں گے کہ میں دوسرا پانی ڈال رہا ہوں تو یہ نیت دوسرے پانی کی یہ سنت کہلائے گی، مستحب کہلائے گی۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اس کے بعد یہی کام آپ کے سیدھے ہاتھ کے لیے کہ ایک مرتبہ ڈالا آپ نے واجب ڈالنے کی نیت سے، چاہے جتنی بار چلو آپ بھر بھر کے ڈال دیں، اسی بار سنت، لیکن الٹے ہاتھ میں ڈالنے کو خیال کرنا کہ الٹے ہاتھ پہ، چونکہ الٹے ہاتھ کے بعد اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ دھونے والا نہیں ہے، مسح کرنے والا۔ تو آپ الٹے ہاتھ پر ایک دفعہ کی نیت ہی کریں، جتنی بار چلو بھر بھر کے ڈال دیں، مگر نیت کریں ایک ہی بار ڈالنے کی۔ دوسرے بار ڈالنے کی نیت نہ کریں مستحب والی۔ کیوں؟ اس لیے اب جب آپ کو مسح کرنا ہے تو یہ واجب پانی کے پہنچانے کے بچے ہوئے طری سے کیا جائے، ورنہ احتیاط واجب اشکال ہو جائے گا آپ کے وضو کے اندر۔ الٹے ہاتھ پر پانی ڈالتے ہوئے نیت ایک مرتبہ والی ہی کریں، یہ 1 چلو، 2 چلو، 3 چلو اور پہلا پانی، اب اس سے آپ مسح کر سکتے۔ لیکن اگر آپ نے پہلی نیت کرنے کے بعد اگلی نیت پھر کی کہ میں مستحب پانی ڈالتا ہوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں میں پانی کون سا آ گیا؟ مستحب والا آ گیا، اور مسح واجب ہے۔ احتیاط واجب ہے کہ ایسا نہ کیا جائے ورنہ وضو میں اشکال ہو جائے گا۔ کوئی اور سوال؟ سوال کیا گیا پانی پہنچانا، پانی بہانا، گیلا کرنا، کم از کم واجب گیلا کرنا، اور گیلا کرنے کا مطلب کہ ایسا گیلا کرنا کہ کوئی سوئی کی نوک کے برابر بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ آپ کا سوال؟ ہاں، وضو کرتے ہوئے خیال کریں، دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں نے پانی لیا الٹا ہاتھ دھونے کے لیے، اور یہ لاسٹ اور فائنل ہے، اب اس کے بعد مجھے مسح ہی کرنا ہے، دھونا کچھ بھی نہیں ہے۔
تو میں نے یہ ایک، یہ دو اور یہ تین مثلاً، اور اس سے پہلے کہ میں اس کو ہاتھ گھماؤں میں اس کو آف کر دوں. اب اس کے بعد میں جب ہاتھ پورے پہ چلاؤں گا تو یہ پانی پورا میرا واجب والا حصہ شمار کیا جائے گا. یہ پانی وہاں بہتا رہے، میں یہ کرتا رہوں، پانی بہتا رہے، دو گنا ہوں گے. ایک اسراف کا، دوسرا مشکلات آئیں گی. اب اگر بند کرو گے سیدھے ہاتھ سے تو وہ پانی جو ہوگا اس سے مسح نہیں کر سکتے، پھر مسح آپ کو الٹے ہاتھ سے کرنا پڑے گا. کر سکتے، جائز ہے، لیکن بہتر ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کیا جائے سر کا مسح. بات واضح ہو گئی؟ تو بچائیں پانی کو ضائع ہو جانے سے. جیسے ہی آپ نے آخری چلو لیا الٹے ہاتھ کے لیے، آپ اس کو آف کر دیں، نلکے کے منہ کو بند کر دیں. اس کے بعد آرام سے ہاتھ کو پھر اصل موضوع ہے سرکار پانی تو بچائیے بہانے سے. جیسے ہی آپ نے پانی لے لیا تو آپ اس کو یوں کر دیں، اب یوں کرنے کے بجائے یوں کر دیں. تو اس ٹپ سے پھر آپ کو استعمال نہیں کرنا مسے کے لیے جب پانی لگ گیا. اگر آپ کا سوال اس بارے میں ہے کہ وہ خالی میں نے پش کر دیا تو یہاں جس حصے پانی اگر لگ گیا ہے وہ والا پانی، تو اس سے آپ مسا نہیں کریں گے. ایک منٹ ہے، وہ سوال ہو سکتا ہے ایک منٹ میں. اللہ اکبر ہو گیا. چلیے، یہ جیب کا موبائل یہی بول دیتا ہے ہمارا. اچھا، اور ان باواز بلند سلوات پڑھ کے صفوں کو درست کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے کو زحمت نہیں ہو. اور اپنے موبائل یا تو سائلنٹ کر دیں یا سوئچ آف کر دیں تاکہ نماز کے دوران ڈسٹربنس نہیں ہو. اور محمد و آل محمد صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آله. أشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليًا ولي الله. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليًا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على
حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحق محمد وآله الأطهار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه.
अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व तक़ब्बल शफ़ाअतहु व रफ़अ दरजतहु बिहौलिल्लाहि व क़ुव्वतिहि अक़ूम व अक़उद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अला व बिहम्दिहि रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। या मन लहुद दुनिया वल आखिरह इरहम मन लैस लहुद दुनिया वल आखिरह बिहक़्क़ि मुहम्मद व इतरतिहि त्ताहिरा। अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم. أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو